साल भी ना ज़ाया हो और पढ़ाई भी जारी रह सके। तो इस सिलसिले में आज बड़ी तफसीलन गुफ्तगू करने के बाद जो चंद फैसले हुए हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं और मैं उनका एक एक करूँगा। जिन बच्चों ने ग्रेड 9 और 10 और 11 का इम्तिहान दिया हुआ है, ग्रेड का मतलब क्लास चलें, जिन बच्चों ने क्लास 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान दिया हुआ है उनको प्रमोट कर दिया गया 10वीं में और 12वीं। और इसका ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस कैटेगरी में, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, जितने लोगों ने 9वीं और 11वीं का इम्तिहान दे के उनके पास उसका रिज़ल्ट मौजूद है, जो कि उनका रिज़ल्ट जो पिछले साल से मुंसलिक होगा, वो उनको प्रमोट कर दिया गया 10वीं और 12वीं क्लास के। जिनको जो प्रमोट हो चुके हैं, जो इस तरह प्रमोट होंगे 10वीं और 12वीं में, वो अगले साल कंपोजिट इम्तिहान नहीं देंगे, वो सिर्फ 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देंगे। ये इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि एक फीलिंग शुरू में ये थी कि अगर लोग 9वीं से 10वीं प्रमोट हो जाते हैं और 9वीं का इम्तिहान जो है वो नहीं दिया तो उसको कंपोजिट एग्ज़ाम दें। ऐसे नहीं हुआ, वो कंपोजिट एग्ज़ाम नहीं देंगे, वो आप 12वीं का 10वीं का इम्तिहान देंगे और 12वीं का इम्तिहान देंगे, और उस इम्तिहान की बुनियाद पे उनके जो पिछले साल के नंबर हैं वो कैलकुलेट कर लिए जाए। यानी कि कुछ चीज़ों में हम आगे देख रहे हैं कि जी हम 10वीं में प्रमोट कर रहे हैं 9वीं के बेसिस पे और इस तरह कर रहे हैं, और कुछ चीज़ों में हम वापस जा रहे हैं। ठीक है। सो फिर से मैं रिपीट करता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए कि जो स्टूडेंट्स इस वक्त ग्रेड 9वीं में है, क्लास 9 में है और 11 में है, उनका इम्तिहान नहीं होगा, वो प्रमोट हो जाएंगे। सो 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान नहीं होगा, वो प्रमोट हो गए, और वो अगले साल जब वो अपने 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है उसकी बुनियाद पे जो 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान है वो कैलकुलेट कर। क्लियर हो गया जी? अब आ जाइए तीसरी कैटेगरी पे। अब हमने सोचा था कि जिन्होंने ग्रेड 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देना है उनके साथ क्या किया जाए। तो उनसे फैसला ये हुआ है कि जिन्होंने अपने क्लास 9 के और क्लास 11 के सारे मजमून पास किए हुए हैं इनको प्रमोट कर दिया जाएगा। जिन्होंने अपने 9वीं के और 11वीं के जिन्होंने अपने 9वीं के और 11वीं के सारे इम्तिहानात जो हैं वो सारे सब्जेक्ट जो हैं वो क्लियर हैं उनको 9वीं और 11वीं की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जज किया जाएगा। यानी कि वो 11वीं के बाद यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं। बाकी सिर्फ इसमें एक हमने एडिशनल किया है, क्योंकि हमारा जो पिछले मुख्तलिफ बोर्ड्स के जो इम्तिहानात के हिसाब किताब लगाया गया तो उसमें देखा गया कि 9वीं के मुकाबले में 10वीं का रिज़ल्ट बेहतर होता है और 11वीं के मुकाबले में 12वीं का रिज़ल्ट बेहतर होता है। तो इसलिए हमें वो एक पूरा एक स्टैटिस्टिकल फार्मूला अप्लाई करके और उसमें ये फैसला किया गया कि जिनको 9वीं और 11वीं की बुनियाद पे प्रमोट किया जा रहा है उनके नंबरों में 3% इजाफा कर दिया जाएगा। और ये जो 3% इजाफा है ये पुराने इम्तिहानात के सारे जो हिसाब किताब लगा के उसमें देखा गया कि ये 3% इजाफा जो है ये कंसिस्टेंट है स्टेटिस्टिक्स से कि 12वीं का रिज़ल्ट और 10वीं का रिज़ल्ट 9वीं और 11वीं के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है जी। उसके बाद एक और कैटेगरी है जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 40% सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो चुके हैं 9वीं में और 11वीं में,
ان کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے، ان کو اور کچھ نہیں گریڈ نہیں کیا جائے گا، پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے اپ ٹو 40%، یعنی کہ جو ٹوٹل امتحان ہے اس کے 40% مضامین میں اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو اس کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے 9ویں اور 11ویں کے بنیاد کے اوپر۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی کچھ کیٹیگریز رہ جاتی ہیں ایسی جو کہ اس سارے فارمولے میں فٹ نہیں کرتی۔ وہ کیٹیگریز کیا ہے؟ ایسے لوگ جو کہ اپنے 11ویں کے امتحان پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم 12ویں کے امتحان میں اپنی گریڈ کو مزید امپروو جو ہے وہ کر سکتے تھے۔ ایک کیٹیگری یہ ہوگی۔ دوسری کیٹیگری یہ تھی کہ جن لوگوں نے 11ویں کا امتحان نہیں دیا تھا لیکن وہ کمپوزٹ امتحان دے رہے تھے 12ویں کا، اور ان کے پاس 11ویں کا رزلٹ ریلائی کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ دوسری کیٹیگری ہوگی۔ تیسری کیٹیگری وہ تھی جو چند مضامین میں امتحان دینا چاہتے تھے، مثلا کئی لوگ ہیں جو میڈیکل سے انجینئرنگ میں آ کے میتھمیٹکس کے امتحان دینا چاہتے ہیں اور وہ سارا امتحان نہیں لے رہے تھے، وہ چند مضامین میں امتحان دے رہے تھے۔ اور چوتھی کیٹیگری ان کی ہے جو 40% سے زیادہ مضامین میں فیل ہو گئے تھے، یعنی کہ وہ پاس مارکس کی اس میں نہیں آتے۔ تو ان 4 کیٹیگریز کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک اسپیشل امتحان لیا جائے گا، کیونکہ یہ تھوڑا نمبر ہوگا اور یہ امتحان حالات کے مطابق سپٹمبر اور نومبر کے درمیان لیا جا سکتا ہے۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، خاص طور پہ بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشل ایگزامز کن کے لیے ہوگا۔ نمبر 1 جو اپنے گریڈ جو ان کا کلاس 11 کا رزلٹ ہے جس کی بنیاد پہ ان کو یونیورسٹی میں جانا ہے، اور باقی کیونکہ 12ویں کا جو امتحان نہیں ہو رہا، تو ان کو اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو ان کو موقع ملے گا کہ وہ ایک اور امتحان میں بیٹھ سکے، لیکن یہ تھوڑی کیٹیگری ہوگی، تھوڑے لوگ ہوں گے۔ دوسرے وہ کہ جو کمپوزٹ امتحان دے رہے تھے اور اس میں کئی پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، باقی لوگ ہیں جو ایک ساتھ ہی 12ویں کا امتحان دے رہے تھے اور ان کے پاس 11ویں کا رزلٹ نہیں ہے، وہ ہو گئے۔ تیسرا کہ جو چند سبجیکٹس کا امتحان دے رہے تھے، اور چوتھا وہ کہ جو 40% سے بھی زیادہ فیل ہو گئے تھے، تو اس میں ان کو ایک موقع دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو امتحان کا ٹرانسکرپٹ ہوگا 12ویں کا، اس میں ٹوٹل نمبر دیے جائیں گے، اس میں سبجیکٹ وائز ٹرانسکرپٹ نہیں ہوگا، سبجیکٹ وائز ٹرانسکرپٹ نہیں ہوگا۔ جو ان کے 11ویں کے ٹوٹل نمبر ہیں ان میں 3% ایڈ کر کے وہ ان کا رزلٹ جو ہے وہ اس کا کیلکولیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ بورڈز اس میں لکھیں گے کہ ہم نے پرانے حساب کے مطابق اندازہ لگایا ہے کہ یہ بیسٹ پریڈکشن ہے ان کی پرفارمنس کی، ٹھیک ہے جی۔ جن بچوں نے اسپیشل ایگزام میں حصہ لینا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ 1 جولائی تک انڈیکیٹ کر دیں اپنے اپنے بورڈز کو کہ ہم اسپیشل امتحان دینا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ تقریباً 29 بورڈ ہیں، تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ اتنے کم بچے ہوں گے کہ ان کو سپریٹ کر کے، لیکن پھر بھی یہ فیصلہ بعد میں ہوگا سپٹمبر اور نومبر کے درمیان کون سا پیریڈ ہے جس میں ہم حالات کا جائزہ لے کے یہ اسپیشل ایگزام۔ میرا خیال ہے کلیئر تو ہے، لیکن ایک دفعہ میں اگر تھوڑا سا دوبارہ رپیٹ کر دوں، کئی دفعہ کنفیوزن ہو جاتا ہے۔ وہ پہلی بات کہ جنہوں نے 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان نہیں دیا وہ سارے پروموٹ ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں پرائیویٹ بھی ہو گئے، اس میں جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ جو پروموٹ ہوئے اگلے سال کمپوزٹ امتحان نہیں دیں گے، وہ اپنا 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دیں گے، اور اس کی بنیاد پہ ان کا 11ویں کا رزلٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو جائے گا۔ تیسری کیٹیگری وہ ہے
کہ جن لوگوں نے سارے مضامین 9ویں کے اور 11ویں کے پاس کیے ہیں اس کی بنیاد پہ ان کو 12ویں کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا اور 10ویں کا سرٹیفکیٹ دیجیے، لیکن اس میں 3% مارکس جو ہیں وہ ایڈ کیے جائیں گے، کیونکہ ہم نے جو انالیسس کیا ہے اس کے مطابق 10ویں اور 12ویں کے امتحان جو ہے اس میں رزلٹ بہتر ہوتا ہے 9ویں اور 11ویں کے مقابلے میں۔ اور جنہوں نے 40% مضامین میں فیل ہوئے ہیں ان کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے۔ اور آخری کیٹیگری وہ ہے کہ جو امتحان لینا چاہتے ہیں، اور اس میں 4 کیٹیگریز ہیں۔ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ برا ہے 11ویں کا، ہم اپنا رزلٹ بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا وہ کہ جو 40% سے زیادہ مضامین میں فیل ہو گئے ہیں، جو کمپوزٹ ایگزام دے رہے تھے جس میں پرائیویٹ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، یا چند مضامین میں جو 2 یا 3 مضامین میں امتحان سپریٹ امتحان دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ لب لباب ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ آج انٹر پروونشل جو ہماری ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس تھی اس میں متفقہ طور پہ یہ فیصلہ ہوا، اور تعلیم کے میدان میں اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی ہم نے فیصلے کیے ہیں وہ سارے متفقہ طور پہ کیے ہیں، اور اس میں سب کی رضامندی جو ہے وہ شامل ہے۔ تو اس پہ کوئی اگر سوال ہے تو وزیر تعلیم شفقت محمود پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ریزسٹنٹ سٹیل بار، گھر چھوٹا بڑا نہیں، گھر محفوظ ہوتا ہے۔ زیادہ پیداوار اور کوالٹی کی پہچان صرف 1786۔